السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے والا ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ موت ہر انسان پر آنی ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں اور ہر فرشتہ اسے کچھ نہ کچھ کہتا ہے۔ یہ فرشتے کیا کہتے ہیں، ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں اور ان کا پیغام ہمارے لیے کیا سبق رکھتا ہے، آج کی ویڈیو میں یہی جاننے والے ہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخری فرشتے کی بات سب سے زیادہ دل پر اثر کرتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ موت کوئی اچانک واقعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے۔ جب انسان کی عمر پوری ہوتی ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں۔ یہ فرشتے نہ صرف روح قبض کرنے آتے ہیں بلکہ اس انسان کو اس کی پوری زندگی کا حساب بھی یاد دلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ اب آتے ہیں ان 5 فرشتوں کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو سب سے پہلے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے انسان، میں تیرے مال کا فرشتہ ہوں۔ تو نے ساری زندگی مال جمع کیا، دولت کے پیچھے بھاگا، رات دن محنت کی صرف اس لیے کہ تیرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، لیکن آج دیکھ تیرا وہ سارا مال یہاں رہ جائے گا، ایک پیسہ بھی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، تیری گاڑیاں، تیرے مکان، تیرا بینک بیلنس، تیری جمع پونجی سب یہیں رہے گی۔ یہ دولت تیرے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی، کچھ لوگ اسے خوشی سے لیں گے، کچھ اس پر لڑیں گے، لیکن تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو نے اس مال کے لیے کتنے حق مارے، کتنے لوگوں کا نقصان کیا، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنے رشتے توڑے، آج اس سب کا حساب ہوگا، لیکن مال ساتھ نہیں جائے گا۔ دوستو، یہ پہلے فرشتے کی بات سننے کے بعد ذرا سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ مال کے لیے اپنا دین، اپنے رشتے، اپنا وقت سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ دوسرا فرشتہ، پہلے فرشتے کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے انسان، میں تیری اولاد کا فرشتہ ہوں۔ تو نے اپنے بچوں کے لیے ساری زندگی لگا دی، ان کی خوشی کے لیے جیا، ان کے لیے کمایا، ان کے لیے خود تھکا، لیکن آج جب تجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے، آج جب تو اس دنیا سے جا رہا ہے تو تیری اولاد تجھے قبر تک چھوڑ کر واپس آ جائے گی۔ قبر میں تیرے ساتھ کوئی بچہ نہیں ہوگا، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں، تیرے پوتے سب واپس آ جائیں گے، اپنی زندگی میں لگ جائیں گے۔ تیری اولاد نے تیرے لیے کیا کیا یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ تو نے اپنی اولاد کو دین سکھایا یا نہیں، انہیں نماز پڑھنا سکھایا یا نہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا سکھایا یا نہیں، کیونکہ اگر سکھایا تو ان کی دعائیں اور ان کے نیک اعمال قبر میں تجھے فائدہ دیتے رہیں گے، اور اگر نہیں سکھایا تو قبر میں اکیلا ہوگا۔ تیسرا فرشتہ، دوستو، تیسرا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے انسان، میں تیرے جسم کا فرشتہ ہوں۔ تو نے اپنے جسم کی بہت فکر کی، اچھا کھایا، اچھا پہنا، آرام کیا، صحت کا خیال رکھا، لیکن آج دیکھ یہی جسم جس کی تو نے اتنی حفاظت کی، جس کے لیے تو نے اتنی محنت کی، آج یہ مٹی میں مل جائے گا۔ یہ خوبصورت چہرہ، یہ مضبوط ہاتھ، یہ طاقتور جسم سب مٹی بن جائیں گے، کچھ دنوں میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جسم نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا، اب صرف وہ اعمال کام آئیں گے جو تو نے اس جسم سے کیے تھے۔ اگر اس جسم سے نماز پڑھی، روزہ رکھا، قرآن پڑھا، لوگوں کی مدد کی تو اجر ملے گا، اور اگر اس جسم سے گناہ کیے، ظلم کیا، برائی کی تو حساب ہوگا۔ چوتھا فرشتہ آتا ہے اور اس کی بات سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے انسان، میں تیرے وقت کا فرشتہ ہوں، اللہ نے تجھے جو عمر دی، جو وقت دیا، اس کا حساب لینے آیا ہوں۔ تجھے 60 سال ملے، 70 سال ملے، 80 سال ملے، ان سالوں میں سے کتنا وقت تو نے اللہ کی یاد میں لگایا، کتنا وقت قرآن پڑھنے میں لگایا، کتنا وقت نیک کاموں میں صرف کیا، اور کتنا وقت فضول باتوں میں، گناہوں میں، دنیا کی لہو لعب میں برباد کیا۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو ایک بار گئی تو واپس نہیں آتی۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے قرآن پڑھوں گا، کل سے توبہ کروں گا، لیکن وہ کل کبھی نہیں آیا اور آج موت کا فرشتہ سامنے ہے۔ دوستو، یہ چوتھے فرشتے کی بات سب پر لاگو ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وقت کو غنیمت نہیں سمجھتے۔ پانچواں فرشتہ اب آتا ہے، پانچواں فرشتہ، اور یہ فرشتہ کچھ نہیں کہتا، یہ فرشتہ صرف آتا ہے، خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے اور روح قبض کرتا ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ ایک آخری بات کہتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اے انسان، اب پیچھے مڑ کر دیکھ، تیری ساری دنیا یہی رہ گئی، مال رہ گیا، اولاد رہ گئی، جسم مٹی میں جائے گا، وقت ختم ہو گیا، اب صرف تیرے اعمال تیرے ساتھ ہیں، صرف تیری نیکیاں، صرف تیری نمازیں، صرف تیرا صدقہ، صرف تیری توبہ، صرف تیرا ایمان، یہی تیرا اصل سرمایہ ہے اور یہی تیرے ساتھ جائے گا۔ دوستو، جب یہ پانچویں فرشتے اپنی اپنی بات کر چکے ہوتے ہیں تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہو تو روح آسانی سے نکلتی ہے جیسے پانی مشگیسے سے نکلتا ہے، اور اگر گناہ گار ہو تو اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں سے اون
کھینچی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف 300 تلواروں کے ایک ساتھ مارے جانے کے برابر ہے۔ یہ سن کر دل کانپ جاتا ہے، لیکن جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اس سب کے بعد ہم کیا کریں؟ اس سب کو ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو مال ساتھ نہیں جانا اسے نیکی میں لگاؤ تاکہ قبر میں کام آئے۔ صدقہ دو، مسجد بنواؤ، یتیم کی مدد کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کو دین سکھاؤ، ان کے لیے گھر بناؤ لیکن ان کے دل میں ایمان بھی بناؤ۔ ان کی دنیا کی تعلیم دو لیکن قرآن بھی پڑھاؤ، کیونکہ ان کی نیکیاں تمہاری قبر میں روشنی بنیں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے جسم کو عبادت میں لگاؤ۔ یہ جسم امانت ہے، اللہ نے دیا ہے، ایک دن واپس لے لے گا۔ اس جسم سے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اللہ کی راہ میں کام کرو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وقت کو ضائع مت کرو۔ آج جو وقت ہاتھ میں ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ابھی توبہ کرو، نماز پڑھو، ابھی اللہ سے معافی مانگو۔ کل کا انتظار مت کرو کیونکہ کل کا کوئی یقین نہیں۔ اور پانچویں بات سب سے اہم یہ ہے کہ ایمان مضبوط کرو، کلمہ کو دل میں بساؤ، اللہ سے محبت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو موت کے بعد کام آئے گی۔ یہی وہ سرمایہ ہے جو قبر میں ساتھ جائے گا۔ دوستوں، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جو شخص موت کی تیاری کرتا ہے وہ زندگی بھی بہتر گزارتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہو کہ ایک دن حساب دینا ہے تو ہم گناہوں سے بچیں گے، نیکیاں کریں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں، سوچئے کہ اگر آج آپ کی موت آ جائے تو وہ 5 فرشتے آپ سے کیا کہیں گے؟ آپ کا مال کیا آپ کے کام آیا؟ آپ کی اولاد کو آپ نے کیا دیا؟ آپ کے جسم سے کیا اعمال ہوئے؟ آپ کا وقت کہاں گیا اور آپ کے اعمال کیا ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے؟ اگر یہ سوالات آپ کے دل کو بے چین کر رہے ہیں تو یہ بے چینی اچھی ہے، یہ بے چینی آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گی۔ ابھی اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں اور عہد کریں کہ آج سے زندگی بہتر گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں کلمہ کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، اللہ ہماری قبر کو روشن کرے اور آخرت میں جنت نصیب کرے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی تو لائک کریں اور اپنے پیاروں کو شیئر کریں، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔